یہ کلام ان بچوں کے لیے ہیں جو بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے والدین دنیا میں تڑپتے رہ گئے، ان والدینوں کے دلوں کی آواز اپنی اولاد کے لیے یہ کلام میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، سماعت کیجیے۔ اور باپ اپنے بیٹوں سے کیا کہتا ہے دلی دعائیں دے کر کہ محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا۔ باپ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اس کلام کے لیکھک ہے مولانا ضیاء الحسن صاحب نعیمی، جو کہ قصبہ ڈلاری میں حضرت تشریف رکھتے ہیں۔ بہت خوبصورت کلام ہے، ایک باپ کے ٹوٹے ہوئے دل کی آواز، سماعت کیجیے کہ محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، 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 جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا۔ اور باپ اپنے بیٹے کی قبر پر جاتا ہے، پھر دعائیں کرتا ہے کہ تربت میں تیری عرش سے آئیں گے فرشتے، آئیں گے فرشتے۔ یاد رکھنا ماں باپ عمر سے نہیں فکر سے بوڑھے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیے پھول کبھی دوبارہ نہیں کھلتے، جنم کبھی دوبارہ نہیں ملتے، ملنے کے تو ہزار لوگ مل جاتے ہیں، مگر غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے۔ سماعت کیجیے کہ تربت میں تیری عرش سے آئیں گے فرشتے، 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 لے کر بہار خلد کی سوغات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا۔ اور یاد رکھیے اولاد کا غم صرف ماں کو ہی نہیں بلکہ باپ کو اندر سے توڑ دیتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ چھوٹے تھے تو ہر بات بھول جایا کرتے تھے، تو دنیا کہتی تھی یاد رکھنا، سمجھو یاد رکھنا۔ ہر باپ اپنے بیٹے کو یہی کہتا ہے کہ بیٹے شکایت کا موقع مت دینا، مگر افسوس وہ اولاد شکایتیں بھی لاتی ہے، مگر ماں باپ کے دل بڑے ہوتے ہیں، ان کو معاف کر دیا کرتے ہیں، وہ رب سے کہتے ہیں یا مولا میرے پروردگار کہ رب کے کرم سے اے میرے بیٹے تو حشر تک، رب کے کرم سے اے میرے بیٹے تو حشر تک، رب کے کرم سے اے میرے بیٹے تو حشر تک، رب کے کرم سے اے میرے بیٹے تو حشر تک، جنت میں حور و غلمان کی خدمات دیکھنا،
جنت میں حور و غلم کی خدمات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا۔ اور دعا کرتے ہیں مولا میرے بیٹی قبر میں طیبہ کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں بھیج، وہ دعا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے ماں باپ بہت بڑی نعمت ہے، اولاد کا غم نہیں اٹھایا جاتا۔ تبھی تو کہا کہ جب بھی نسیم طیبہ تیرے پاس آئے گی، 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 روشن شبستہ خاک کا دن رات دیکھنا، روشن شبستہ خاک کا دن رات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی خدمات دیکھنا۔ اور حضرات بہت خوبصورت دعائی اشعار ہے، شاعر کہتا ہے کہ شام و سحر تو اپنے گلستان خاص پر، شام و سحر تو اپنے گلستان خاک پر، شام و سحر تو اپنے گلستان خاص پر، شام و سحر تو اپنے گلستان خاص پر، فیضان طیبہ نور کی برسات دیکھنا، فیضان طیبہ نور کی برسات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا۔ اور حضرات بڑا عجیب محسوس ہوتا ہے کہ جب ایک باپ اپنے بیٹے کے غم میں روتا ہے، دنیا والوں اس کے غم کو کوئی بانٹ نہیں سکتا، صبر دے سکتے ہو مگر بڑا مشکل سے صبر آتا ہے۔ اور یاد رکھیے صبر کرنا ہی پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صبر بڑا مقبول ہوتا ہے۔ دعائیں کی پھر کہا شاعر نے کہ فرقت میں تیری بہت ہی مغمون ہے سینہ، لوگ کہتے ہیں صبر کیجیے مگر وہ باپ اپنا غم ظاہر کرتا ہے، اور بیٹی قبر پر کہتا ہے کہ دنیا والے صبر کو کہتے ہیں میرے بیٹے صبر کیسے آیا مگر آنا پڑتا ہے۔ کہ فرقت میں جب فرقت میں تیری بہت ہی مغموم ہے سینہ، 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 ہر دل کا میرے تو یہ حالات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی خدمات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا،
مگر لوگوں اسی دنیا میں ماں باپ کے سامنے پھر لوگ کہتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، بیٹوں کی شکایتیں بھی کرتے ہیں۔ یہی ماں باپ اپنے بیٹوں کی شکایتوں کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اولاد کتنی بری ہو ماں باپ کے حق میں کبھی بری نہیں ہو سکتی۔ تبھی تو مکتا میں مولانا ذیل الحسن صاحب نے صبر کی تلقین کی، کہا کہ ہرگز نہیں ہے شکوہ زباں پر ضیا مگر، 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 صبر و رضا کی یہ عجب بات دیکھنا، صبر و رضا کی یہ عجب بات دیکھنا، محشر میں ہوگی تجھ سے ملاقات دیکھنا، جنت میں جا کے حوروں کی بارات دیکھنا۔